نصیب کا راز قسط نمبر 3 دعا کی طاقت۔ دعا کی شروعات میں علی نے محسوس کیا کہ صبر کے بعد اب دعا کی طاقت نصیب کو بدل سکتی ہے۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھا دل سے بولتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ نصیب تیرے ہاتھ میں ہے۔ میری دعا قبول فرما اور مجھے درست راستہ دکھا۔ اسی لمحہ علی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور امید کا احساس پیدا ہوا۔ قرآن پاک کی ایک آیات، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعائیں مستجاب کا جواب دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 186۔ یہ آیات علی کے دل میں گونجی اور اس نے یقین کر لیا کہ دعا کے ذریعے نصیب کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے دعا۔ علی نے دل سے دعا کرنا شروع کیا، لفظوں میں سچائی اور دل میں خلوص شامل کیا۔ پہلے وہ عادت کے طور پر دعا کرتا تھا، مگر اب ہر دعا میں صبر، یقین اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ یہ چھوٹا سا فرق اس کے نصیب کی سمت میں پہلی کرن بن گیا۔ حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل کی گہرائی سے دعا کرے اللہ اسے ضرور سنتا ہے اور اس کے نصیب میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ترجمہ شریف میں یہ حدیث علی کے دل میں روشنی کی طرح چمکی، ہر دعا میں دل سے جڑنے کی اہمیت سمجھ لی۔ چھوٹے معجزات۔ چند دنوں بعد علی کے زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزات نظر آنے لگے۔ چھوٹے موقع، اچانک مدد اور ایسے لمحات جہاں ہر چیز اس کے حق میں ہونے لگی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ دعا نصیب کی سمت میں ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا نصیب کے اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے اور ہر سچے دل کی دعا اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ قول علی کے دل میں اترا اور ہر دعا کو وہ دل کی طاقت سمجھنے لگا۔ نصیب کے نئے دروازے۔ ایک دن علی کا ایک پرانا مشکل مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ صبر کے بعد دل سے کی گئی دعا نے نصیب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور آیات علی کو یاد آئی، اور اپنے رب سے دعا کرو اور تمہارے رب نے فرمایا جو میں دوں وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ الغفار آیات نمبر 60۔ یہ آیات علی کے دل میں یقین پیدا کر رہی تھی کہ نصیب کی سمت دعا کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے۔ دل کی تسکین۔ علی نے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہوئے سکون محسوس کیا۔ ہر مشکل لمحہ اب اسے پریشان نہیں کرتا بلکہ نصیب کی پہچان کے طور پر نظر آتا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال بندے کی دعائیں ہیں، کیوں نہ کہ یہ نصیب کے راستے کھولتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں علی نے دل سے محسوس کیا کہ ہر دعا نصیب کی سمت میں ایک قدم ہے۔ نصیب کا پہلا پھل۔ اب علی کی زندگی میں چھوٹے بڑے موقع ہر دن بڑھنے لگے۔ دل سے کی گئی دعا نے اسے نصیب کی روشنی سے نوازا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اسے سمجھ آیا کہ دعا اور صبر مل کر نصیب کو روشن کرتے ہیں۔ علی کو پھر سے ایک قرآن پاک کی آیات یاد آئی، اور تم جب دعا کرو گے تمہیں جواب ملے گا۔ سورۃ الغفار آیات نمبر 60۔ یہ آیات ہر لمحہ علی کو یاد دلا رہی تھی کہ نصیب دعا کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ اس قسط کے آخر میں علی نے دل سے سمجھا کہ دعا نصیب کے راز میں سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ نصیب کا تیسرا راز تھا۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ حکمت اور فیصلہ کرنے کی طاقت نصیب کو کیسے بدلتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ اس کہانی کے ہر قسط یعنی آپ نصیب بدلنے والے راز کی ہر قسط کے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والی قسط دیکھنا نہ چھوڑیں۔ حکمت کی طاقت۔ اگلی قسط کا نام حکمت کی طاقت ہے۔